جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہو وہی تمہاری منزل کا وسیلہ ہو۔ بہترین سے نوازے بغیر وہ کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تو تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں۔ اللہ کو بتا دیا تو مایوس کیوں ہو؟ مایوس ہو تو بات کرو اس سے، وہ سنتا ہے اور بدل دیتا ہے تقدیریں بھی۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی بھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ بس تھوڑا سا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ دعائیں جتنی طویل ہوتی ہیں معجزے اتنی ہی زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ گزر جائے گی یہ سارے لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ایک وقت آئے گا جب آپ صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ ابھی دعائیں دل میں ہی ہوں گی اور اللہ کن فرما دے گا۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ رکھ دیتا ہے۔ اور وہ مقام دور نہیں جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی تمام دعاؤں سے نواز دینا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ شیرک سے بھی قریب ہے؟ بے شک میرے اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ اس پر یقین رکھنے والوں کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور معجزوں کے دروازے تو صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کا نہ ملنا تمہارے حق میں بہتری ہو اور اللہ نے تمہارے لیے بہترین سوچ رکھا ہو۔ تمہاری دعائیں فقط تم سے صبر اور اللہ پر پختہ یقین مانگتی ہے۔ تم تہجد میں مانگو اور تمہیں نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں کو اللہ رد کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کے آنسو رائگاں جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے تہجد کی دعاؤں میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کی بارگاہ میں انمول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رات کے آخری پہر تم اللہ سے ہم کلام ہو اور وہ تمہیں نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار یاد کر کے دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی کوئی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارے حق میں بہتر ہو؟ کیا تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں عطا نہیں کی؟ ہو سکتا ہے جو تم نے مانگا ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو اس کی ضد کے باوجود کھیلنے کے لیے آگ نہیں دیتی، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب تمہیں کیسے وہ دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے اتنے عزیز ہو کہ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے جو تم نے کبھی سوچا نہ ہو۔ پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے۔ اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب ہر شے کا مالک ہے۔ تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے؟ تو کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم، پریشانی، حادثے تو زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی
تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم نا امید نہ ہو، وہ تمہارے ساری دعائیں قبول کرے گا، اطمینان رکھو۔ ایک دن تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ اللہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ شاید ایسی محبت کبھی کسی نے تم سے نہیں کی ہوگی، ایسی محبت جو شاید تمہارے مانگنے سے پہلے ہی اس چیز سے تمہیں نوازا گیا ہو۔ اور اگر تمہیں اس سے محبت ہو جائے تو ہو سکتا ہے شاید تم اللہ سے ہر بات کی شکایت کرنا چھوڑ دو، شاید تم ہر موڑ پر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاؤ، اور تمہارا دل اس یقین سے اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہونا شروع ہو جائے کہ دعاؤں کی دیری سے تمہاری دعائیں ادھوری نہ چھوڑنا پڑے، اور آہستہ آہستہ سارے دروازے بھی کھل جائیں جو کئی رکاوٹوں کی وجہ سے بند ہے، اور جس انسان کی وجہ سے تم راتوں کو تنہائی میں روتے ہو، سسکیاں بھرتے ہو، اور وہ سب لمحے جس میں تم ادھورے رہ گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کا حساب اللہ اس شخص سے لینا شروع کر دے، وہ سب کام بآسانی ہونا شروع ہو جائے جس کا تم نے کبھی گمان ہی نہ کیا ہو، معجزہ ہو جائے اور تم اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ لیکن ٹھہرو، ان سب کے لیے تمہارے دل میں اللہ کے لیے پاک محبت ہونا ضروری ہے۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو ان کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچے جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر بھی کرتا ہے، وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو، معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمت مت ہارو، اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے۔ دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کر سکے جہاں تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن ہم زندگی میں جو مشکل ترین دور گزار رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ملتا ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے، کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہوں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر لمحے سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے قرب کو، پھر تم اس کے سننے پر شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا وہ کیوں تم ایک انسان سے مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں وہ یقین کیوں ایک انسان پر کرتے ہو؟ جس محبت کا حقدار اللہ ہے وہ محبت ایک انسان کو دے کر پھر کیوں شکوہ کرتے ہو نصیب کا؟ اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز مانگو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، عطا اور معجزات کا بادشاہ تو صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے، اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ رونا بری بات نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت، جانا بری بات نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت، گر جانا بری بات نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہاں مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ سیانے کہتے ہیں مایوس انسان گمراہ ہوتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ معجزے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت نہیں نا، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کرے اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ جب سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس اتنی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، اور پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو؟ بس یقین کے ساتھ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔